بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ بنی اسرائیل کون تھے اور اسلام کے لحاظ سے ان کا تاریخی پس منظر کیا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ کے پیغمبروں میں سے ایک کا نام یعقوب علیہ السلام تھا۔ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل بھی تھا، جس کے معنی ہے رات کو آنے والا شہزادہ۔ وجہ شاید رات کے پیدا ہونے کی رہی ہو۔ حضرت یعقوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی اور بھی تھے، چنانچہ اسرائیل کے 12 بیٹوں کی اولاد 12 قبیلوں میں پھیل گئی۔ مزید قبیلہ در قبیلہ پھیلتی چلی گئی اور اسے بنی اسرائیل کا نام ملا۔ اس قوم نے بڑے نشیب افراز دیکھے، اس پر خدا کی عنایتیں بھی بہت ہوئی اور غضب بھی بہت ٹوٹے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو خدا کے چہیتے اور اس کے فرزندان عزیز کہا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے فرمانروا بنے تو انہیں بھی اقتدار نصیب ہوا اور بڑے مزے کی زندگی گزارنے لگے۔ پھر جب مصر پر قبطیوں کی حکومت قائم ہوئی تو اس پوری قوم کو غلام بنا کر رکھ دیا گیا۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا اور ان کے بھائی ہارون کو بھی منصب نبوت عطا ہوا کہ یہ دونوں بھائی مصر کے بادشاہ یعنی فرعون کے پاس گئے اور اپنے پیغمبر برحق ہونے کی خبر اسے دی اور اس کے مطالبات پر معجزات پیش کیے گئے اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کا مطالبہ کیا، جس سے اس نے بڑی رعونت سے مسترد کر دیا۔ بہرحال ایک رات حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر مصر سے نکلانے میں کامیاب ہو گئے، مگر فرعون نے اپنے سپہ سالار اور وزیر حامان کی مدد سے قبطیوں کا ایک بڑا لشکر ساتھ لیا اور بنی اسرائیل کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ دریا کے کنارے پر فرعونیوں نے انہیں جا لیا۔ بنی اسرائیل کہنے لگے، اے موسیٰ، تو نے تو ہمیں مروا دیا، آگے دریا ہے، اس میں جاتے ہیں تو بھی مر جائیں گے، پیچھے فرعون کا کیل کانٹے سے لیس لشکر ہے، وہ بھی ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، تو اپنا ڈنڈا دریا پر مار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی۔ اللہ کا کرنا کیا ہوا، دریا میں ایسے راستہ بن گیا جیسے پختہ سڑک ہوتی ہے۔ اب تمام بنی اسرائیل جلدی جلدی اس راستے سے گزرنے لگے۔ فرعون بولا، اے قبطیو، دیکھتے کیا ہو، تم بھی اس راستے پر بنی اسرائیل کا تعاقب جاری رکھو۔ اللہ کی شان، جب بنی اسرائیل کا آخری آدمی دریا سے باہر آ گیا اور قبطیوں کا آخری آدمی دریا میں داخل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو پہلے کی طرح جاری کر دیا۔ دریا کی تلاطم خیز لہروں نے قبطیوں کو ہڑپ کرنا شروع کر دیا۔ پھر جب فرعون بھی ڈوبنے لگا تو اس کے ہوش ٹھکانے آئے، بولا، میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ ارشاد ہوا، اب یعنی موت کو سر پر سوار دیکھ کر ایمان لانے سے کیا حاصل؟ لہٰذا فرعون سمیت تمام قبطی دریا میں غرق ہو گئے اور بنی اسرائیل کو معجزانہ طور پر نجات حاصل ہوئی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ رب کی اس کرم فرمائی پر وہ شکر و اطاعت میں بہت زیادہ مستعدی کا مظاہرہ کرتے، مگر معاملہ برعکس نکلا۔ بنی اسرائیل میں سے ایک جادوگر سامری نے سونے کے زیورات قوم سے اکٹھے کر کے سونے کا ایک بچڑا بنایا، جس سے جادو کے اثر سے باضابطہ ڈکار آنے کی آواز آتی تھی۔ سامری نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے، لہٰذا اس کی عبادت میں لگ جاؤ۔ حضرت موسیٰ 40 روز کی میقات پر اللہ کے حضور گئے ہوئے تھے۔ حضرت ہارون موجود تھے، لیکن ان کی بات کسی نے نہ مانی۔ حضرت موسیٰ جب واپس آئے اور قوم کو بچڑے کی پرستش کرتے ہوئے پایا تو سخت غضبناک ہوئے اور اپنے بھائی ہارون کی داڑھی اور سر کے بال کھینچنے لگے۔ حضرت ہارون نے کہا، اے ماں جائے، خفا نہ ہو، میں نے انہیں روکا تھا مگر انہوں نے میری بات نہ مانی، بلکہ مجھے اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو اللہ کا حکم سنایا کہ تم نے گوسالہ پرستی کر کے بہت بڑا گناہ اور ظلم کیے ہے۔ بہرحال کچھ شرائط کی بنا پر اللہ پاک نے اس قوم کو معاف فرما دیا۔ معافی مل جانے کے بعد وقت کا تقاضا یہ تھا کہ یہ لوگ اپنے مالک کے حقیقی سے لو لگاتے، نبی کی اطاعت کرتے، مگر یہاں بھی انہوں نے روایتی اکڑ مزاجی کا مظاہرہ کیا۔ کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ پاک کو کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ یہ مطالبہ نہایت عاقبت نہ اندیشانہ تھا، لہٰذا پھر مصیبت میں گرفتار ہوئے۔ ہوا یوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہیں کہ کوہ طور کے گرد جمع ہو جائیں،
ہم اس پر اپنی تجلی فرمائیں گے۔ اگر یہ حوصلہ آواز برقرار رکھ سکے تو ہم انہیں اپنا دیدار کرا دیں گے۔ پھر جو اللہ نے تجلی فرمائی تو حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے دوسرے لوگ بے ہوش ہو گئے۔ ایسے لگتا تھا کہ متاع زندگی کھو بیٹھے ہیں، مگر اللہ نے ان پر کرم فرمایا، گویا انہیں ایک حیات نو عطا فرمائی۔ صرف یہی کرم نہیں کیا بلکہ انہیں کتاب ہدایت بھی عطا فرمائی۔ اس کے ساتھ ساتھ صحرائے سینا میں انہیں دھوپ سے بچانے کے لیے ان کے سروں پر بادلوں کا سائبان تان لیا اور ان کی خوراک کا مستقل بندوبست یوں کیا کہ شب و روز من و سلوہ سے ان کی ضیافت فرمائی۔ من میٹھے میٹھے دانوں کا نام ہے اور سلوہ بٹیر سے قدرے بڑا ایک پرندہ تھا جسے وہ بھون کر کھاتے تھے اور دام میں شیریں بھی میسر تھا اور قرار خوراک کا بھی انتظام تھا۔ حق بنتا تھا کہ وہ شکر گزاری اور فرما برداری کا مظاہرہ کرتے، مگر اپنی مدرون مزاجی اور بری فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر پھر نافرمانی پر تل گئے اور اپنے مالک کو ناراض کر بیٹھے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اس کے ساتھ ساتھ صحرائے سینا میں انہیں دھوپ سے بچانے کے لیے ان کے سروں پر بادلوں کا سائبان